السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مسائل ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں اور کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھوں، کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھوں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے نفل اور ایک ہے سنت موقدہ۔ اعتکاف واجب یعنی نذر اگر مانی ہے تو وہ اعتکاف واجب ہے۔ کسی نے اگر یہ نذر مانی کہ میرا فلاں کام اگر ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، اس کی نذر اگر مانتا ہے تو وہ اعتکاف واجب ہے۔ اور نفل کبھی بھی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور ایک ہے سنت موقدہ، یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں رکھا جاتا ہے، یعنی 20 رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو اور 29 کا چاند دیکھ کر یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد وہ باہر ہو جائے۔ اعتکاف سنت موقدہ یعنی رمضان میں 10 دن جو اعتکاف رکھے جاتے ہیں، وہ ہر محلے میں جماعت والی مسجد میں کسی نہ کسی شخص پر یہ ضروری ہے کہ وہ اعتکاف میں 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھے۔ پورا محلہ اگر تیار نہیں ہوا، کسی نے بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر ایک بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اعتکاف کے کچھ مسائل جاننے سے پہلے اس کے فضائل آپ جان لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی حدیث پاک ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے، یعنی 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جس نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے اس کے بارے میں جو ہے احادیثیں موجود ہیں فضائل کے تعلق سے۔ اور کیوں نہ ہو کہ 10 دن میں جب وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے، وہ دنیا سے قطع تعلق، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار میں بیٹھ جاتا ہے، قرآن، حدیث اور جو ہے احکام و مسائل کی کتابیں، نمازیں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کو 10 دنوں میں کسی چیز کی خبر نہیں رہتی ہے، وہ صرف عبادت و ریاضت میں وہ 10 دن گزارتا ہے۔ اسی لیے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو پورے سال میں یہ 10 دن اعتکاف میں ضرور بیٹھا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر محلہ میں صرف ایک ہی آدمی بیٹھے، 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، 100 آدمی بھی بیٹھ سکتا ہے اعتکاف میں، لیکن اگر ایک آدمی بھی بیٹھے گا سارے بری الذمہ ہو جائیں گے، اور کسی ایک نے بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اب مسائل کے تعلق سے کہ 20 رمضان کا دن ختم ہونے کے بعد، یعنی 20 رمضان کے روزے کا افطار آپ کو مسجد میں کرنا ہے، یعنی جو اعتکاف میں بیٹھے گا، یعنی غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائے، تمام ضروریات اعتکاف کو لے کر، یعنی سامان کو لے کر، جیسے بستر ہو گیا، چادر اور ٹوتھ پیسٹ، منجن اور تکیہ اور کچھ کتابیں، اور جو بھی ضرورت 10 دن میں اس کو جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان چیزوں کو لے کر کے آفتاب غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے اللہ کے لیے وہ داخل ہو جائے، اور جو ہے 10 دنوں کا اعتکاف کرے، اور جب 29 کو اگر چاند نکل آیا تو چاند دیکھنے کے بعد وہ نکل جائے، یا پھر اگر 29 کو چاند نہیں ہوتا ہے، چاند نظر نہیں آتا ہے، تو پھر 30 کو آفتاب غروب ہونے کے بعد، یعنی افطار کرنے کے بعد وہ نکل جائے۔ ان 10 دنوں میں اس کو بغیر ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر بغیر وجہ شرعی کے اگر مسجد سے باہر قدم بھی رکھتا ہے، اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ صرف قضاء حاجت یعنی ضرورت شرعی کی بنا پر وہ جا سکتا ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے،
اور غسل واجب کے لیے جا سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جو بیٹھتے ہیں وہ روزانہ اگر چاہیں کہ ہم بغیر اگر واجب غسل نہیں ہے پھر بھی اگر غسل کریں تب بھی ممنوع ہے، یعنی اگر غسل اس پر واجب ہے تو وہ غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ زیادہ دیر تک غسل کرنا، نہانا یہ ممنوع ہے۔ اگر تھوڑی دیر بھی اگر وہ رکا رہا مسجد کے باہر، اگر پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہے اور رک کر کے کسی سے بات کر لیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پاخانہ کرنے کے لیے کسی سے بات کر لیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، مسجد سے نکلتے وقت اگر پیشاب یا پاخانہ کے لیے جا رہا ہے اور چلتے چلتے کسی سے بات کی، رکا نہیں، تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور ایک لمحہ کے لیے بھی اگر وہ رک جاتا ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مسجد میں فضول باتیں کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ نہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں حالت اعتکاف میں نہ چپ رہے اور نہ دنیاوی باتیں کرے۔ تو نہ چپ رہے نہ باتیں کرے تو پھر کرے کیا؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرے، وہ ذکر کرے، وہ اذکار کرے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، درود شریف پڑھے، اور جو ہے مسائل کی کتابیں پڑھیں، اور انبیاء کرام، علماء کرام، اولیاء کرام کے واقعات پڑھیں، لیکن جو ہے کسی دنیاوی افسانے، قصے، کہانی کی کوئی کتاب نہ پڑھیں، بلکہ دین اور دنیا کی وہ کتابیں پڑھیں جو اس کی معلومات کے لیے ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، پھر جو ہے دین کی کوئی کتاب پڑھے، مسائل کی کتاب پڑھے، روزے، نماز کے بارے میں، تراویح کے تعلق سے، اور اعتکاف کے مسائل وہ خود اس میں جاننے کی کوشش کیا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اعتکاف کے تعلق سے آپ کو ضروری مسائل آپ کو معلوم ہو گئے ہوں گے، اور کسی طرح کا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی خلجان ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے چلتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔